آپ نے ذکر کیا سرمایہ دارانہ نظام کا، جو انہوں نے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کا حصہ بنایا کہ بھئی وہ ضرور رہے گا، لیکن سرمایہ دار بھی آپ نے دیکھا کہ خوش نہیں ہیں، اور وہ بھی سرمایہ نکال نکال کے بھاگنا چاہ رہے ہیں یہاں سے، اس لیے کہ صنعت میں لگانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ کس سرمایہ دار کو سپورٹ کر رہا ہے یہ نظام؟ یہ نہ، جیسے آپ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ جو پروڈکٹیو فورسز ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتا، سرمایہ داروں میں بھی جو پروڈکٹیو فورس انڈسٹریلس کو سپورٹ نہیں کرتا اور لیبر کو بھی سپورٹ نہیں کرتا. تو یہ کون سا سرمایہ دار ہے جس کو پش کیا جا رہا ہے کہ وہ آگے آئے اور نتیجے میں ملک میں پروڈیوس کچھ نہ ہو؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے، ہم چونکہ کالونی رہے ہیں 200 سال تک، اور ہمارا جو یہ سارا ڈیولپمنٹ ہے وہ کالونیل ضروریات کے تحت ہوا تھا، اور اسی طرح انڈسٹریلائزیشن بھی ہوا کہ ہمارے ہاں پہلے ہی جو فیوڈل لینڈ ہولڈنگ سسٹم نہیں تھا، انگریزوں نے اپنی ضرورت کے لیے وہ یہاں لاگو کیا، جو آج بھی موجود ہے. اور انگلینڈ کے اندر جب ہوئی صنعت کاری تو اس کے دو بنیادی پلر تھے. ایک یہ تھا کہ لوکل جو ہے فیوڈلزم کا خاتمہ ہوا تھا، دوسرا انہوں نے جا کر پوری دنیا میں مختلف کالونیز بنائیں اور ان کے خام مال لا کے انہوں نے اپنی صنعت کاری کی. تو ہمارے پاس اس کی تو گنجائش نہیں ہے، لیکن جب مشرقی پاکستان تھا تو کسی حد تک وہی طریقہ ہم نے اپنایا تھا کہ ان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ ہم یہاں خرچ کرتے تھے، یہاں انویسٹ کرتے تھے، اس کی آمدنی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ کیپٹلزم ہے، اور جس کے اندر وہ اسٹیٹ کی نوعیت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اس کے اپنی جو ضروریات ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، اور جو لوگوں کی ضروریات ہیں ان میں مسلسل پھر کمی کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک ڈیپینڈنٹ کیپٹلزم ہے جس کے تھوڑے سے بینیفیشریز ہیں اپنی جگہ، لیکن وہ جو ہے نا کہ بھئی آپ اپنی معیشت کو سائنٹیفک بنیادوں پر ری اسٹیبلش کریں، اس کی طرف اسٹیٹس کو کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ جانا نہیں چاہتے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی حصہ ہو، اور یہ جو بہت سے غیر ضروری غیر پیداواری اخراجات ہیں ان میں کمی ہو جائے، اور آپ جو ہے اپنے ریجن کے اندر ٹریڈ کریں، ریجن کی بنیاد پہ جو ہے پرامن تعلقات بنائیں، تو بہت سارے جو غیر ضروری اخراجات ہوتے ہیں وہ بچ جائیں گے، اور وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں پھر آ سکتے ہیں، پھر ایک الگ بجٹ بنایا جا سکتا ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ حالات اتنے برے ہیں کہ آگے کوئی امید بہت زیادہ نظر نہیں آتی، تو کیا لوگ بالکل ہی مایوس ہو جائیں، دل چھوڑ دیں، کوئی ریزسٹ نہ کریں، کوئی اسٹرگل نہ کریں، کوئی ڈیمانڈز نہ کریں؟ اس لیے کہ بجٹ تو ڈیمانڈز کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے نا. آپ مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ہمیں چاہیے، پھر شاید حکومت سوچے. تو ہم مانگیں بھی نہیں کیا؟ نہیں تو لوگوں کو جس حال میں جو اسٹیٹ نے رکھا ہوا ہے اس سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے، تو لوگ منظم نہیں ہیں، لوگوں کے درمیان بہت زیادہ جو ہے وہ دوریاں اور اختلافات ہیں، اور لوگ جو ہے انسیکیور ہیں، ٹوٹل انسیکیورٹی جو ہے اس میں لوگ آسانی سے کوئی جد و جہد کرنے کا راستہ نہیں اختیار کرتے ہیں. تو ابھی دیکھیں، یہ ہم نے آئین میں 18ویں ترمیم جو کی تو اس میں ایک بہت اچھی چیز یہ آئی تھی کہ آرٹیکل 25A اس میں ڈالا گیا، جس کے تحت یہ حق حاصل ہوا ہے تمام بچوں کو جن کی عمر 5 سے 16 سال ہے کہ وہ لازمی مفت تعلیم ان کو ملے گی، ان کا حق ہے. یہ 2010 میں ترمیم ہوئی تھی. جتنے بچے اسکول سے باہر تھے 2010 میں، اب اس سے 3 گنا زیادہ ہیں. ریاست کے عہدیداران بتاتے ہیں کہ جی 3 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں، لیکن اس پر کوئی آواز آپ کو اس ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی ہے. یہ بچے کس کے ہیں؟ بچے انہی غریب لوگوں کے ہیں جن کو ایک غلامی کی حالت میں رکھا گیا ہے، لیکن اس کو ایشو ہم نہیں سمجھتے ہیں. تو اس پہ کوئی آواز نہیں کہ بھائی آئین میں یہ لکھ دیا آپ نے، ان کا حق ہے، یہ آپ کو وہ انتظام کرنا، اس کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں وہ ریاست کو فراہم کرنے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس پہ کوئی کسی پارٹی کا آپ نے بیان پڑھا کہ یہ بچے کیوں اسکول سے باہر ہیں، اور کوئی بھی نہیں بولتا. اس بجٹ میں ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ تو
اور کچھ پھر یہ خود میں کہتا ہوں مزدور تحریک سے یہ بات نہیں اٹھائی جاتی کہ یہ بچے کیوں اسکول سے باہر، تو یہ تمام وجوہات ہیں کہ لوگوں میں بے بسی، لاچاری، ذہنی جو ہے غلامی مسلط کی ہوئی ہے۔ یہ نہیں اس کا مطلب کہ لوگ نہیں کریں گے لیکن اتنا آسان نہیں ہے جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے پچھلے دنوں یہ جو 8 مختلف مزدور رہنماؤں سے بات کی، کراچی، لاہور اور ایون سوابی سے بھی ہمارے ساتھ ایک ساتھ شریک ہوئے، تو یہ جو ہم نے کوشش کی کہ ہر جگہ سے لوگوں سے بات کریں، سب نے کہا کہ ہمارے پاس ڈیمانڈز ہیں، کچھ نے کہا کہ وہ حکومت تک گئے بھی اور حکومت سے بات بھی ہوئی، لیکن حکومت نے ہاں بھی کہا لیکن پھر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس لیے کہ جو حکومت کام شروع کرتی ہے وہ اگست سے پھر بجٹ پہ کام شروع کر دیتی ہے، تو میں نے کہا کہ چلیے اگست تک نہیں لیکن ستمبر اکتوبر تک اگر ہم سب لوگ مل کر کوئی کوشش کریں، کوئی ایفرٹ کریں اور کوئی ایک پراپر پروپوزل بنا سکیں، کوئی چارٹ آف ڈیمانڈ سارے مزدوروں کا ملا کے بنا سکیں، سب اپنے اپنا حصہ ڈالیں، سب اپنے حصے کی بات کر سکیں، لیکن اس کو ملا کے ایک ڈاکیومنٹ کیا جا سکے، تو ان میں سے بہت سے لوگ تیار تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں جو مل کر کی جا سکتی ہے۔ تو ڈفرینسز تو ہیں لیکن ایک خواہش بھی ہے کہ مل کے کرنے کی، اس کو کیش کرایا جا سکتا ہے، اس خواہش کو کہ مزدور مل کر اپنے لیے کچھ مانگ سکیں اور حکومت شاید سن بھی لے۔ نہیں، اس کے بغیر تو خیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں جو صورتحال ہے تنظیم کی، تو پاکستان میں اتنا برا حال کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت 2% سے بھی کم ورکر ٹریڈ یونین میں جو ہے وہ منظم ہیں، لیکن ٹریڈ یونین کے جو قوانین بن گئے ہیں تو وہ اتنے برے ہیں کہ ان کا مقصد ہی ہے کہ لوگ منظم نہ ہو سکیں، اور اگر منظم ہو بھی جائیں تو مؤثر نہ ہوں۔ تو ابھی جو ہے یونینیں ہر ادارے میں آپ کو 4-5 یونین نظر آتی ہیں، کچھ ورکر بناتے ہیں، ان کے مختلف گروہ ہوتے ہیں، وہ اکٹھی نہیں بناتے ہیں، اور کچھ مالکان خود اپنی پاکٹ یونینیں بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت اور وہ تمام جو ہے یعنی آپ جو اعداد و شمار بھی ریاست نے چھاپنے بند کر دیے ہیں مزدوروں سے متعلق، وہ پہلے پبلیکیشنز ہوتی تھی، ہر سال نکلتی تھیں، آپ کو پتہ چلتا تھا کہ کیا حالات ہیں۔ ابھی وہ سب بند ہے۔ پچھلے دنوں ایک دستاویز نکالی گئی ILO کی مدد سے، اس میں یہ بتایا گیا کہ پورے ملک میں 7,500 کے قریب ٹریڈ یونینیں ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ جو کلیکٹیو بارگیننگ یا اجتماعی سودے کاری کرتی ہیں وہ یونینیں صرف 1,300 کچھ اداروں میں ہیں۔ اب آپ ان سے اندازہ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ 100 سے زیادہ فیڈریشنوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ تو اتنی تقسیم در تقسیم فریگمنٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اکٹھے ہو کے بات کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پھر بھی اس پہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ پورے سسٹم کو بدلنا ہوگا۔ مزدوروں کو صنعتوں کی بنیاد پہ یونینیں بنانی پڑیں گی۔ یہ ایک ادارے والی یونین جس میں 70% سے زیادہ ورکر ٹھیکیداروں کے ذریعے رکھے جاتے ہیں، وہ اگر یونین بن بھی جائے اس کے ممبر نہیں بن سکتے ہیں، وہ اب نہیں چلے گی۔ پورے ٹیکسٹائل جو سب سے بڑی صنعت ہے ٹیکسٹائل گارمنٹ کی، اس میں اگر ایک یونین بنے تو 1.5 کروڑ سے زیادہ ورکر اس میں ہوں گے، تو اس سے پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی طاقت کتنی ہوگی، اور یہ ساری چیزیں وہ سب کے لیے منوا سکتے ہیں۔ تو اس طرف جانا پڑے گا، اس کے بغیر مزدور تحریک مؤثر نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو پھر ایک لانگ ٹرم کام ہے، یعنی اس میں تو فوری کئی سال ہونے لگے۔ کا ہے، اس کو تو کل ہونا چاہیے، لیکن جب تک نہیں ہوگا تو اس کی کوئی لانگ ٹرم ہوگی بھی نہیں۔